لہٰذا اسی کے میں بات کر کے اپنی منزل تمام کروں کو محسوس کریے. اور عظیم بات ہے اور قرآن مجید کی وہ عظیم آیت جسے میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، اسے دیکھیے کیا ہے. آواز میں قدرت ہے. وَأَذَّتَ لَا إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. یہ پیغمبر یاد کریے اس دور کو، اس وقت کو، اس زمانے کو جب ابراہیم کو پرکھا گیا، جب ابراہیم کو جانچا گیا، جب ابراہیم کا ٹیسٹ لیا گیا، جب ابراہیم کا آزمایا گیا. دیکھیے آپ سوچ رہے ہیں یہاں معاملہ امام حسین کی شہادت کا نہیں، میں ابراہیم سے فخر ابراہیم تک آ رہا ہوں. اور محسوس کریں آپ تھوڑا سا بیداری کا ثبوت دیجیے تو میں مطلوب آپ تک پہنچا رہا ہوں. دیکھیے اللہ نے ساتھ ہے پیغمبر یاد کریے اس وقت کو جب ابراہیم کا ٹیسٹ لیا گیا، جب ابراہیم کو آزمایا گیا، اور جب ابراہیم کو پرکھا گیا، اور جب ابراہیم کو جانچا گیا، جب ابراہیم کو تولا گیا. اور ہر اعتبار سے اس خالق نے ابراہیم کو جب آزما لیا اور پرکھ لیا فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب ابراہیم اس کے امتحان میں 100 میں 100 نمبر لے کے آ گئے، تو جب ابراہیم اس امتحان میں پوری طرح سے مکمل طور پہ جب وہ موفق ہو گئے اور کامیاب ہو گئے، اب آئیے آج پروردگار کہہ رہا ہے جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ہم نے ابراہیم کو لوگوں کا امام بنا دیا. اللہ اکبر. ہم نے ابراہیم کو لوگوں کا امام بنا دیا. اب میرا فرما نہیں ہے، اب چاہے بولیے چاہے نہ بولیے، مگر خلال صاحب خدا کریم رحمت کرے وہ اس مقام پہ کہتے تھے کہ کیا اللہ نے لوگوں کا جب امام بنایا، جب لوگوں کا امام بنایا تو کہتے ہیں اللہ، وہ خلال صاحب کہتے ہیں کہ ابراہیم جیسے نبی کے بھی منہ میں پانی آ گیا. یہ بولے امامت پاتے ہوئے اور کہا اے پروردگار ومن ذریتی، اے پروردگار کیا یہ میری ذریت میں رہے گی، کیا یہ میری نسل میں رہے گی، کیا یہ میری ذریت میں رہے گی. توجہ کرو میرے نوجوانوں، میں بہت عظیم بات کہہ رہا ہوں، غور کریے. اچھا عہدہ ہو اور بڑا عہدہ ہو، ہر بات چاہتا ہے کہ وہ عہدہ اس کی نسل میں جائے، وہ عہدہ اس کی نسل میں پہنچے، وہ عہدہ اس کی نسل کے آگے بڑھے. اور ہر لائق بیٹا چاہتا ہے کہ باپ کے بڑے عہدے کو وہ لے لے اور ایکسن کر لے. ارے یہی تو اصول ہے. جو نہیں کر رہے گا، میں بہت عظیم بات کہہ رہا ہوں. ابراہیم کے منہ میں بھی پانی آ گیا، امامت کا عہدہ تھا کہ پروردگار کہیں میری نسل میں بھی رہے گا. اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ تمہاری نسل میں رہے گا کہ نہیں رہے گا، مگر معیار دے دیا میرا صاحب، اور یہ عظیم معیار دیا. کہا ابراہیم رہے نہ رہے ولا ینال عہد الظالمین، یہ میرا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا، یہ میرا عہدہ نہیں پہنچے گا. اب جسے چاہیے امام کہیے، ہم سے ظالم کو امام نہ کہنے لگے. ایک بار کے سلوات پڑھیے. یہ میرا عہدہ امامت ظالموں تک نہیں پہنچے گا. ابراہیم آپ تک رہے نہ رہے مگر ظالموں تک یہ عہدہ نہیں پہنچے گا. یعنی ایک معیار تو خالق نے سیٹ کیا کہ جسے امام کہو یہ تو دیکھ لو کہیں ظالم تو نہیں ہے، کم سے کم یہ تو دیکھ لو کہ ظالم تو نہیں ہے. نہیں آپ دیکھنا چاہیے، توجہ کریے اور پوری دنیا کا سروے کریے. ہم نے بہتوں کو دیکھا کاٹ رہے ہیں مگر امام کہہ رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں مگر امام کہہ رہے ہیں، سب کر رہے ہیں امام کہہ رہے ہیں. اور ہم سے چاہتے بھی ہیں کہ انہیں امام کہیے، انہیں امام کہیے، انہیں امام کہیے، انہیں امام کہیے. ارے کیسے امام کہہ رہے ہیں جو فاطمہ کا حق لوٹ کے کھا گیا؟ تمہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے، امام ہے. صلوات پڑھ دے محمد علیہ.
بعد مجھے صلوات پڑھتے ہیں یہ میرا عہدہ امامت ظالموں تک نہیں پہنچے وَلَا يَنَالُ عَهْدُ الظَّالِمِينَ، یہ میرا عہدہ امامت ہے۔ میرے نوجوانوں اور خاص کر نوجوان طبقہ کم ہوتا ہے مجلسوں میں، اگر دیکھیے اس میں ماشاءاللہ سے شروع سے سننے کے لیے بیٹھے ہیں اور عامر صاحب نے لوگوں کو جمع کر دیا، لہٰذا آپ توجہ کریے، بہت اہم بات کہہ رہا ہوں۔ یہ قرآن مجید کی بہت عظیم آیت ہے اور امتحانی آیت ہے، میری طرف توجہ کریے کیا کہا، اور لوگوں کو ادھر ادھر توجہ نہ کریے۔ میرے استاد مرحوم کہتے تھے کہ مجلس میں جو مجمع آتا ہے اور جو مومنین خاص کر مجلس میں آتے ہیں ان کی مثال جو ہے وہ قرآن کی آیتوں کی طرح ہے، اس کی مثال قرآن کی آیتوں کی طرح ہے، تاکہ جیسے آیتیں ایک ساتھ نہیں آئیں ویسے ان کا بھی نزول کبھی ایک ساتھ نہیں ہوگا، یہ آخر تک آیتیں آتی رہیں گی۔ آپ ان کی صلاح پڑھیے تو آپ دیکھیے، آپ ذرا برابر بھی موسم کا اثر نہیں ہونا چاہیے، توجہ کریے۔ اور یہ پروردگار عالم نے صاف کہا وَلَا يَنَالُ عَهْدُ الظَّالِمِينَ، یہ میرا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ اب آئیے میں بہت عظیم بات کہہ رہا ہوں اور نفسیاتی بات ہے، آپ توجہ کریے۔ ابراہیم نبی ہیں، اولو العزم نبی ہیں، توجہ کر رہے ہیں آپ، مگر اللہ کو جب امامت دینی ہوئی تو ابراہیم کا ٹیسٹ لیا، ابراہیم کو آزمایا اور ابراہیم کو پرکھا۔ میرے نوجوانوں بہت صاف سی بات کہہ رہا ہوں اور صاف سی بات ہے، صاف لفظوں میں سمجھ جائیے کہ ابراہیم جیسے نبی کو جب خدا بغیر امتحان لیے کچھ نہیں دیتا تو ہمیں اور آپ کو بغیر امتحان دیے کچھ کہاں سے دیتے؟ صلوات پڑھ کر محمد علی محمد۔ آپ سوچتے ہیں کہ سارا لقب بغیر امتحان کی مل جائے، نہیں، لقب چاہیے تو امتحان دینا پڑے گا، ٹیسٹ دینا پڑے گا۔ یہ ابراہیم ہے اور اللہ اکبر، ابراہیم جیسے نبی کا اللہ نے ٹیسٹ لیا۔ آپ خاموش ہو کے سنیے چاہے بیدار ہو کے سنیے، لیکن یہ بات بہت عظیم ہے۔ اللہ نے ابراہیم کا ٹیسٹ لیا اور آزمایا، جب وہ موفق ہو گئے تو انہیں لوگوں کا امام بنایا اور اس کے بعد کہا، ابراہیم نے کہا پروردگار کا یہ میری نسل میں رہے گا۔ دیکھیے یہ بات امتحان کی ہے تو ابراہیم جیسے نبی کا ٹیسٹ ہے۔ آپ قرآن مجید اٹھائیے، اس میں پروردگار ایک ایک آدمی کا ٹیسٹ کے لیے اور خاص کر پوری بشریت کے امتحان کا ذکر کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم تمہیں ضرور تمہیں آزمائیں گے، تمہیں پرکھیں گے، تمہیں جانچیں گے، تمہیں پرکھیں گے، تمہیں جانچیں گے، جس سے کبھی بھوکا رکھ کے نہیں کبھی بھوکا رکھ کے، وہ نصر من الاموال، کبھی مال کم کر کے نہیں، اور کیا یہ مولوی کے لیے بھی ٹیسٹ ہے، کبھی لفافہ بڑھا کے، کبھی لفافہ گھٹا کے، محسوس کریے یہ سارے امتحانات ہیں جو پروردگار عالم باقاعدہ لیتا ہے۔ ہاں ہم بھی اپنے ساتھ آئے، وَنَصْرٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ راجعون۔ میرا جملہ یاد رکھیے گا، جو امتحان دیتا ہے اور امتحان میں صبر کرتا ہے اسی کو حق ہے کہ کہے إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ راجعون۔ اور جملہ کہہ رہا ہوں، حسین کامیاب ہوئے تبھی تو حسن کو دیکھ کے کہا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ راجعون۔ صلوات پڑھتے محمد اور مل کے صلوات پڑھتے اللہ۔ آپ دیکھیے ہر کسر ناقص کو کہنے کا حق نہیں ہے، جو صبر کرتا ہے امتحان دیتا ہے، صبر کرتا ہے، اور اسی لیے یہ امتحان آسان چیز نہیں ہے۔ اور یہ تو نفسیات سے تعلق رکھتی ہے یہ بات،
دیکھیے امتحان دے کے جب کچھ ملتا ہے اس کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے. نہیں توجہ کریے اس کو بات کو. یہاں پہ نوجوان طبقہ موجود ہے. ہر آدمی امتحان دیتا ہے. ہماری چھوٹی سی ہائی اسکول کی مارک شیٹ بھی بغیر امتحان دیے نہیں ملتی. تو یہ تو عہدۂ نبوت ہے, یہ تو عہدۂ امامت ہے بغیر امتحان دیے ہوئے, اور الہی عہدہ پانے کے لیے بغیر امتحان دیے ہوئے. کہاں سے؟ اور یہ بات آپ خود جانتے ہیں, امتحان دے کے جب کچھ ملتا ہے اس کا مزہ اور ہوتا ہے. خاص کر جو اساتذہ اگر بیٹھے ہیں تو میری بات کی قدر کریں گے. دیکھیے امتحان دے کے جب آدمی کو کچھ ملے اس کا مزہ اور ہوتا ہے, اس چہرے کی چمک کچھ اور ہوتی ہے. امتحان دے کے جب آدمی کسی پوسٹ پہ پہنچتا ہے اس کی ویلو اور ہوتی ہے, اس کی منزل اور ہوتی ہے. ارے میں بہت بڑی تعریف پر آپ کو لے کے جا رہا ہوں. دیکھیے امتحان دے کے مگر بیک ڈور سے ادھر ادھر سے نقل مار کے آدمی کسی پوسٹ میں پہنچ جائے اور آپ کے اگر درمیان آ جائے تو بھلے چاہے آپ اس کے احترام سامنے سے اس کا بھلے آپ احترام کر لیں, مگر جیسے ہی میرا ساتھ ہٹے گا وہ نہیں کہیں گے ارے چوری سے پہنچ گئے, نہیں بیک ڈور سے پہنچ گئے, نہیں پہنچے گا. کہیں نہ کہیں ایک لعنت کا ذاتیہ, ملامت کا ذاتیہ ضرور رہتا ہے کہ بیک ڈور سے پہنچے, نقل مار کے پہنچے, ایسے پہنچ گئے ویسے پہنچ گئے. نہیں اور دیا آپ نے, مگر جو امتحان دے کے پہنچتا ہے اس کی تعریف سامنے بھی ہوتی ہے, ہر جگہ تبدیل بھی ہوتی ہے. یہی تو کہا جاتا ہے امتحان دے کے پہنچے, امتحان دے کے نہیں پہنچ رہے آپ تو میں کیا کروں. ہم اسلام کی تاریخ میں کچھ لوگ امتحان دے کے پہنچے اور کچھ بیک ڈور سے پہنچے, اور یہ مزاج آپ تو بخوبی جانتے ہیں. جو بیک ڈور سے پہنچے آج تک ان پہ لعنت ہوتی ہے, اور جو امتحان دے کے پہنچے آج تک ان پر سلام بھیجی جاتی ہے. جتنا بھی آپ سر اٹھا کے دیکھیں امتحان دے کے جب آدمی کو کچھ ملتا ہے وہ کیفیت اور ہوتی ہے, وہ لطف اور ہوتا ہے, وہ منزل اور ہوتی ہے, وہ سائقہ اور ہوتا ہے. مگر بیک ڈور سے ادھر ادھر سے اگر آدمی تک پہنچ جائے تو کچھ ہو نہ ہو مگر ایک فقرہ تو ضرور رہتا ہے لعنت کا, یعنی ایسے پہنچ گئے, چوری سے پہنچ گئے. نہیں میں ایسے ہی نہیں آپ کو یہاں تک لے کے آیا ہوں, آج بڑی باتیں ہوتی ہیں. یہ سلوات پڑھ دیجیے محمد علیہ. بھیا ایسی سلوات پڑھیے کہ میں پڑھ سکوں. دیکھیے بڑی آوازیں اٹھتی ہیں, میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں. امتحان جس مرحلے کا جو دیتا ہے بیک ڈور سے ادھر ادھر سے پہنچنے والے کیا جانے کہ امتحان کی منزل کیا ہوتی ہے. نہیں پہنچے ہیں. ہائی اسکول کا بچہ آئی ایس پی سی ایس کا پرچہ حل کرنے لگے, اب وہ کہیں گے بڑا بیوقوف آدمی کیا پتا نہیں پڑھتا ہے. کچھ لوگ آج ہائی اسکول کی بھی حیثیت نہیں ہے مگر جنہوں نے آئی ایس کا ایگزام دیا ہے, لیکن میرے پاس لفظ نہیں, اس سے زیادہ بات نہیں کہہ سکتا ہوں, ان کے پرچے کو سمجھنے چلے ہیں. دیکھو آج کے حالات کیا ہیں. پہلے بیعت کر لی تھی, بیعت ہو گئی تھی, نہ جانے کیسے کیسے پیدا ہو گئے. امتحان جس نے دیا اس سے پوچھو نا کہ پرچہ کیسا تھا. نہیں پہنچے, جو اس مرحلے تک پہنچا ہی نہیں وہ کیا جانے کہ امتحان کیا ہے. نہیں, لیکن اسی لیے جو لوگ سمجھتے نہیں ہیں اس مرحلے کو وہ ادھر ادھر بیٹھ جاتے ہیں اور الٹی سیدھی باتیں آج بھی چل رہا ہے. کہ مثلا امام سجاد نے بیعت کر لی تھی, مولا کائنات نے بھی بیعت کر لی تھی, اور یہ کر لی تھی, محمد اللہ استغفر اللہ. ارے بے شرمو, کم سے کم کچھ تو آپ کے معقول دو. نہیں اور کیا امتحان کی منزل اور ہوتی ہے. اگر اتنی آسانی سے آدمی سمجھ جائے. دیکھیں ایک امتحان ہے, میں کہوں گا جتنا مجمع بیٹھا ہے آپ اگر یقین جانیے اگر میں یہ امتحان آپ تک ایک دن میں سلام پڑھیے محمد
نہیں. اور لہٰذا میں کوشش کر رہا ہوں تھوڑا سا بیدار ہو جائیے تو میں اہم بات کروں. پہلی دفعہ میں آیا ہوں اور میں اگر سفر اپنا بتانے لگوں گا تو شاید یہ چیز جو کہیں آپ کو تو کافی ہے، نوٹ ملنے کا سفر تو کریں گے. لہٰذا لیکن آپ بات سمجھیے، یہ میں اصلی بات آپ تک کہہ رہا ہوں، صرف بات اس کا نہیں ہے، یہ بہت عظیم ذمہ داری ہے جسے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. امتحان کس کا سمجھنے چلے، معاملہ سب علی کا ہے، نہ اس دور میں رہے. توجہ کریے گا، امتحان علی نے دیا، سمجھنا یہ چاہ رہے ہیں نہیں غور کیا. امتحان حسین نے دیا، توجہ کریے گا. اور 1400 سال کے بعد آ کے یہاں پہ قیاس آرائی ہوتی ہے، اس کے لیے اس کے لیے یہ ہے اور وہ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. میں ایک واقعہ کہہ رہا ہوں، اگر سمجھ سکے تو سمجھ جائیے. علی نے اپنی زندگی کا ایک واقعہ بتایا اور اسی سے حل ہو جائے گا. بیعت کی تھی یا کیا کیا تھا؟ یہ امتحان کی منظوروں میں ہے، اس لیے کہ یہ تو ہر لمحہ امتحان دے رہے تھے. ہمارے ابراہیم کو امتحان دیا گیا تو جو فخر ابراہیم ہے نہیں، تھوڑا سا بتاؤ اس کا امتحان کیوں نہیں دیا جائے گا. اور اسی لیے باقاعدہ ٹیسٹ ہر مرحلے پہ امتحان ہے. خدا نے بھی لیا اور لوگوں نے بھی لیا آزمانے کے لیے. وہ امتحان یاد ہے کہ نہیں آپ کو کہ ایک دو عورتیں ایک بچے کے اوپر جھگڑا کرنے آ گئی. سنا ہے نہیں؟ لیکن آئیے اس بحث کو سنیے. ایک بچے پر دو عورتیں لڑ رہی ہیں. کیا کہہ رہی تھی؟ وہ کہہ رہی تھی میرا، یہ کہہ رہی تھی میرا تھا. یہی تو جھگڑا تھا. مگر آپ بتائیے کیا ہوا؟ حکومت امتحان میں فیل ہو گئی. نہیں توجہ کیا آپ نے. امتحان کا پرچہ حل کرنے کے لیے اسے بلایا. امتحان سب سے بڑا دینے والا تھا. علی نے کہا، علی کو آپ علی آئیے تشریف لائیے. علی آ گئے. کیا ہے؟ کہا یہ بھی بچہ کہہ رہی ہے میرا ہے، یہ بھی کہہ رہی بچہ میرا. علی نے کہا ابو ذر ٹینشن نہ لو، فرمان لاؤ، آدھا کرو، آدھا اسے دے دو اور آدھا اسے دے دو. یہ تو فیصلہ ہے، بتائیے فیصلہ ہوا. اب آپ بتائیے گا ہوا کیا؟ جب علی نے کہا آدھا اسے دو آدھا اسے دو، توجہ کریے گا کیا کیا علی نے. جیسے ہی یہ کہا جو سچی ماں تھی، جو سچی ماں تھی اس نے اپنے بدن کو پیچھے کھینچ لیا. نہیں، یہ واقعہ یہ بھی بتاتا ہے کہ ماں صرف سچی نہیں ہوتی بلکہ جھوٹی بھی ہوتی ہے. یہ دو ماں ہیں، دونوں کا تو بچہ ہے نہیں. ایک ماں سچی ہے اور ایک ماں جھوٹی ہے، مگر دونوں دعویٰ کر رہی ہیں یہ میرا ہے. مگر کیا کیا امیر المومنین نے؟ اللہ نے کیا امتحان ہے علی کا. علی نے کہا لاؤ تو حصے میں تقسیم کرو، آدھا اسے دو اور آدھا اسے دے دو. کیا ہوا؟ جو سچی ماں تھی اس نے اپنے دونوں قدم پیچھے ہٹا لیے. کہا بچہ میرا نہیں ہے، اسی کو دے دیجیے. آپ بتائیے گا کیا ہوا؟ ارے میں نے بھی مقدمے لڑے اور آپ بھی خوب لڑے ہوں گے. یہ بتائیے اگر جج کے سامنے دو آدمی لڑ رہے ہوں اور مقدمہ لڑ رہے ہوں، مگر جس کا حق ہو وہی اپنا قدم پیچھے ہٹا لے تو جج کسے دے دے گا؟ فیصلہ اس کے حق میں ہوگا. جو ڈٹا رہے نہیں ہوتے گا، جو ڈٹا رہے گا اس کے حق میں فیصلہ ہوگا. ہم نے اس سچی ماں سے پوچھا جب حق تیرا تھا تو تم ڈٹی کیوں نہیں رہی، تم پیچھے کیوں ہٹ گئی؟ اس نے کہا اگر فیصلہ کوئی اور کر رہا ہوتا تو میں بھی ڈٹی رہتی، مگر فیصلہ علی کے ہاتھ میں تھا. مگر فیصلہ کس کے ہاتھ میں تھا؟ علی کے ہاتھ میں تھا. لہٰذا میں کیسے پیچھے ہٹ جاتی؟ میں پیچھے ہٹ گئی کیونکہ پتا تھا کہ علی حق اسے دیں گے جو جس کا ہے. مجھے یقین ہے کہنا تھا کہ یہ جانے والا نہیں ہے. مگر آپ بتائیے، میں نے اس سچی ماں سے پوچھا فرض کرو میرا بیٹا اگر کٹ جاتا تو کیا ہوتا، تو پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ کہا محمد مہدی میرا مقصد حق پانا نہیں تھا. ارے میں بہت جواب دے رہا ہوں، پہنچ جائیے. نہیں بات کریے، بڑے
بلکہ مقصد یہ تھا کہ حق زندہ رہے۔ چاہے جس کے پاس رہے، ہر حق زندہ رہے، چاہے جس کے پاس رہے۔ ابھی بھی نہیں پہنچے آپ۔ علی لوگ کہتے ہیں بیعت کر لی اور بیعت نہیں، علی چاہتے تھے اسلام زندہ رہے۔ چاہے جس کے پاس رہے۔ ہم نے سچی ماں سے کہا کہ کیا مطلب؟ کہا میرا مقصد یہ تھا کہ میرا بچہ زندہ رہے چاہے جس کے پاس رہے۔ ہم نے کہا کیسے معلوم؟ کہا دیکھو مجھے پتا ہے یہ جھوٹی ماں میرے بچے کو لے تو جا سکتی ہے مگر پال نہیں سکتی۔ ارے میں نہ کہہ رہا ہوں مگر یہ پال نہیں سکتی۔ ہم نے کہا کیا؟ کہ جب رات ہوگی اور وہ روئے گا تو چوری چھپ کے میرے ہی پاس آئے گی، اس کی غذا دے دو، نہیں اسے پانی پلا دو، تمہاری ضرورت ہے، نہیں پہنچا رہے آپ۔ علی جانتے تھے کہ یہ چور لوگ اسلام کو لے تو جا سکتے ہیں مگر پال نہیں سکتے۔ جب جب ضرورت پڑے گی علی کے قدموں میں آنا، اے علی اسلام، اے علی اسلام، اے علی اسلام۔ لے تو جا سکتے ہیں مگر پال نہیں سکتے۔ ایک مثال اور آپ کو بتاؤں، جو سچی ماں ہوتی ہے وہ حق کے لیے توجہ چاہ رہا ہوں ضد میں نہیں اڑی رہتی بلکہ پیچھے بھی ہٹ جاتی ہے۔ ارے فیصلہ کر لو کہ تاریخ میں سچی ماں کون تھی اور جھوٹی ماں کون تھی۔ سچی وہ تھی کہ جس نے اسلام کے بچوں کو بچایا، اور جھوٹی ماں جو مظلوم بچوں کو کٹوا رہی تھی۔ صلوات پڑھو محمد علیہ محمد۔ شرط نہیں آتی یہ امتحانی مرحلے میں، امتحانی منزل میں، اور ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ بیعت کر لی تھی اور یہ کر لیا تھا اور وہ کر لیا۔ نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ ابراہیم کے امتحان کو سمجھیے، یہ کس مرحلے میں؟ ابراہیم جیسے وہ جب امامت بغیر امتحان کیے نہیں ملتی، اور خدا کہہ رہا ہوں جو لوگوں کا امام